کہ ہمارے میڈیا کے لوگ کیا دوغلی پالیسی کرتے ہیں. جب میری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک پورشن جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ پہ گیا ہے, دوسرا تقریباً 8 لاکھ ہونے والا ہے. ایک میرا خیال ہے 1 ملین کراس کر گیا بھی شاید کر گیا. ہاں اب کر گیا, میں نے شاید پہلے دیکھا تھا. اس پہ صرف میری اور آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری ویورشپ میری ہے. اور جس مفتی کی آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ نے اس سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں میری تصویر لگائی, وہ نہ لگاتے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں. تو پھر یہ تو نہ یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ دونوں کہہ رہا ہوں. نہیں مطلب مجھے دونوں کہہ رہا ہوں تاکہ میں میرے کیس میں آپ نے کسی مفتی کی تصویر نہیں لگائی, صرف میری لگائی تھی. حالانکہ اس میں آپ نے مفتیوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ابھی آپ بتائیے کن کن مفتیان کرام کی تصویریں لگانی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی کی نہ لگائیں, ان کو ان کا لیول بتائیں کیا ہے. آپ ان کا انٹرویو کریں اور صرف ان کی تصویر لگائیں, میری تصویر نہیں لگانی. سن لو تسی لوگ بھی دیکھ لو تھوڑی دوغلی پالیسی. میں سوشل میڈیا ٹیم کو میں کہہ دیتا ہوں, سوشل میڈیا ٹیم سے خاص طور پہ جو ایڈٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھمبنیل بنائیں گے, علی بھائی کی یہ پرزور فرمائش ہے, بلکہ حکم ہو گیا ہمیں کہ کسی اور کی فوٹو نہیں لگانی. ٹھیک نہیں اس میں نہیں, جو لگائی ہوئی ہے جہاں وہ بھی اتروائیں, جہاں آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے آپ کا ذکر ہو رہا ہوگا نا وہاں پہ. آپ نے تو میرے ساتھ تو آپ نے ساروں کا ذکر کیا ہے, تو ادھر بھی آپ کو خیال آیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ادھر بھی فوٹو لگا دیں. رک جائے نا, ایسا نہ کریں, پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ. اگر انجینئر نہ ہوتے نا تو میں پھر آپ سے مزید اور گفتگو کرتا. انجینئر کو تو اشارے سے بات سمجھ آ جائے. میں اینالوجی بنا رہا ہوں. تسی چاہ گرو فوٹو لوا دیا یا فوٹو لا دیا سر. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ اپنا وضو قائم رکھیں نا. میرے ساتھ آپ نے کی تو صرف میری اور اپنی لگائی, اس کے بعد جدھر جدھر آپ جا رہے ہیں تو ان کی اور اپنی لگائے نا, مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ کر کے گئے نا, ہم تو جدھر جدھر گئے انہوں نے انہی لوگوں کی تصویر. ہماری اس ڈسکشن کا سبجیکٹ ہی حضور آپ تھے قبلہ, تو آپ نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں ہے. آپ اندر تھے, اندر ہم کہاں تک رسائی نہیں تھی ہماری. انتظار کر لیتے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. ریحان طارق نے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کیا. انجینئر محمد علی مرزا نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارے میڈیا کے لوگ دوغلی پالیسی کرتے ہیں. مرزا کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ میری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو صرف میری تصویر لگاتے ہیں, اور جب آپ کسی اور عالم دین یا کسی مفتی کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, ان کا انٹرویو کرتے ہیں, تو اس وقت آپ میری تصویر لگاتے ہیں. اب مرزا کی غلط فہمی یہ ہے کہ میری تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں. آپ اگر میری تصویر ہٹائیں تو ان مولویوں کو اپنے لیول کا پتہ چلے. میں کچھ حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب شخص ہے. پہلا دعویٰ مرزا کا یہ تھا کہ جب آپ میرا انٹرویو کرتے ہیں تو صرف میری تصویر لگاتے ہیں, جبکہ مرزا نے یہ جھوٹ بولا ہے. ابھی کچھ دن قبل ریحان طارق نے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کیا, اور وہ جب اپلوڈ ہوا تو اس پر عمران خان کی تصویر بھی لگائی گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ویوز آئے ہیں یہ عمران خان کی تصویر کی وجہ سے آئے ہیں. مرزا نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو صرف میری تصویر لگتی ہے. اسی طرح ارشاد بھٹی نے انجینئر محمد علی مرزا کا جو انٹرویو کیا اس میں بھی عمران خان کی تصویر لگائی گئی. یہ مرزا نے پہلا جھوٹ بولا کہ جب میرا انٹرویو ہوتا ہے تو صرف میری تصویر لگائی جاتی ہے, اور جب ان مولویوں کا اور ان مفتیوں کا اور ان علماء کا انٹرویو اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر میری تصویر لگائی جاتی ہے. میری تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں. اگر میری تصویر کو ہٹایا جائے پھر ان مولویوں کے ان کے لیول کا پتہ چلے. اسی طرح ارشاد بھٹی نے آج سے کچھ عرصہ قبل تقریباً 9 مہینے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کیا. اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا کی تصویر نہیں لگی ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ملین کے قریب لوگوں نے اس انٹرویو کو دیکھا ہے. اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا انٹرویو کیا, وہ بھی 3 ملین کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے. اسی طرح ارشاد بھٹی نے مفتی حنیف قریشی کا انٹرویو کیا, 1.5 ملین کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے کہ میری تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا, مفتی طارق مسعود صاحب کا, مفتی حنیف قریشی کا جو انٹرویو ارشاد بھٹی نے کیا ہے وہاں مرزا کی تصویر نہیں لگی, پھر بھی 3 ملین کے قریب ویوز آئے ہیں. مرزا کی یہ غلط فہمی ہے کہ میری تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں. اگر میری تصویر ہٹائی جائے تو ان مولویوں کو اور ان علماء کو اپنے لیول کا پتہ چلے. میں آپ کے سامنے چند حقائق اور رکھتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو اپنا ذاتی چینل ہے طارق جمیل کے نام سے, اس چینل میں مولانا طارق جمیل صاحب کی 6 سال قبل جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس میں 22 ملین ویوز آئے ہیں. اب یہاں آپ غور سے دیکھیں تو مرزا کی تصویر نہیں لگی ہوئی. مرزا نے یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میری تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں. اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے اپنے چینل پر جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے
اس میں بھی تقریباً 5 ملین کے قریب ویوز آئے ہیں، لیکن مرزا کی تصویر نہیں ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کی تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں، جبکہ حقائق میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذاتی چینل ہو تو وہاں ایک ویڈیو پر 22 ملین ویوز ہیں، لیکن مرزا کی تصویر نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے چینل پر تقریباً 5 ملین کے قریب ویوز ہیں، لیکن مرزا کی تصویر نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد بٹی نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا انٹرویو کیا، وہاں بھی 3 ملین کے قریب ویوز آئے ہیں، وہاں بھی مرزا کی تصویر نہیں ہے۔ اور مرزا نے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ جب میرا انٹرویو اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں صرف میری تصویر لگتی ہے، جبکہ یہاں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا کا جو انٹرویو ریحان طارق نے کیا اس پر بھی عمران خان کی تصویر لگی ہے، اور جو ارشاد بٹی نے مرزا کا انٹرویو کیا اس پر بھی عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اب مرزا نے یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا، اور مرزا کس قدر غلط فہمی کا شکار ہے کہ میری تصویر کی وجہ سے ویوز آتے ہیں۔ الحمدللہ ملک پاکستان میں اور اہل اسلام اب بھی علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے پیار کرتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں۔ یہ تھا مرزا کا ایک تازہ جھوٹ، جس جھوٹ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔